اضطراب اور افسردگی کی کیفیت۔ اضطراب کے مسئلے کا شکار شخص اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور ہر وقت مختلف خیالات میں مبتلا رہتا ہے۔ مسلسل خوف دل کے دورے کا سبب بن سکتا ہے یا اچانک ناکامیوں کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ علامات میں شامل ہیں چڑچڑاپن، تھکاوٹ محسوس کرنا، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری یا چیزوں کو یاد رکھنے میں دشواری، آسانی سے غصہ آنا، جسم کی سختی، سونے میں دشواری۔ گھبراہٹ کے حملوں کی خصوصیت ایک خوف یا تکلیف کی اچانک ظاہری شکل سے ہوتی ہے جو چند منٹ تک جاری رہتی ہے لیکن بڑی شدت تک پہنچ جاتی ہے۔ گھبراہٹ کے حملوں کی علامات دل، سانس لینے، دم گھٹنے کا احساس، دماغ، مرنے یا پاگل ہونے کا خوف سے متعلق ہیں۔ اضطراب یا گھبراہٹ کے حملوں کی صورت میں فرد کو اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو اضطراب کا علاج کرنے والی دوا تجویز کر سکتا ہے یا انہیں ایسا نسخہ دے سکتا ہے کہ وہ کنسلٹیشن سروس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کمیونٹی ماہر نفسیات کو فعال کیا جا سکتا ہے جو اسپتال کے اندر ایک گروپ کی صورت میں علاج کر سکتا ہے۔ ہنگامی حالات میں وہ شخص ایمرجنسی میں جا سکتا ہے اور وہ اسے ذہنی صحت کے مرکز یعنی CSM جو اس کے علاقے کا ہے وہاں بھیجے گا۔ وہ شخص بڑے ڈپریشن ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے جو کم از کم 2 دفعہ اس صورتحال سے گزرا ہو۔ وہ شخص ڈپریشن میں مبتلا ہے جو دن میں اکثر اوقات اداسی محسوس کرتا ہو، تنہائی، مایوسی اور نا امیدی محسوس کرتا ہے۔ بھوک میں تبدیلی اور کبھی کبھی وزن میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ دلچسپی میں کمی آ جاتی ہے۔ روزمرہ زندگی کی سرگرمیوں میں دل نہ لگنا، سونے میں دشواری ہو سکتی ہے، خاص طور پر صبح سویرے اٹھنے میں مشکل پیش آنا۔ اس شخص میں اکثر توانائی کی کمی ہوتی ہے اور اس میں سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص ڈپریشن کا شکار ہو اس میں خودکشی کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے شخص میں جسمانی علامات بھی ہو سکتی ہیں، کمر درد، سر درد اور پیٹ میں درد۔ ڈپریشن میں مبتلا شخص کو اپنے فیملی ڈاکٹر یا اپنے علاقے کے CSM سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ڈپریشن یا اضطراب کے عارضے میں مبتلا ہے تو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس کی مدد کرنے میں مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں۔